permissible. دیکھیں اسلام میں ٹک ٹاک یوز کرنا، انسٹاگرام یوز کرنا، اسلام کا ورڈ نہ یوز کریں. ادھر کنسیڈر کریں کہ آپ ایک انسان ہیں، آپ ایک انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے پھر آپ کو ایک کتاب دی، ہدی للناس، آپ کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اب اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ اللہ کے سرونٹ ہو، تو آپ نے وہی کرنا ہے جو کہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کیا آپ کو کہا ہے؟ اللہ نے وہی کہا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا جو حرام چیزیں ہیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ حرام چیزیں بہت کم ہیں، بہت ہی کم ہیں. حرام چیزیں چند ہیں، حلال بہت زیادہ ہیں. اب ہم نے انہیں حرام کیسے بنا دی ہے؟ حرام اور حلال کا کانسیپٹ یہ ہے کہ حرام چیزیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ہمارے لیے ہی نقصان دہ ہیں. فار ایگزامپل سب سے بڑی مثال لے لیں میوزک سب سے بڑی مثال ہے جس کو حرام کہا جاتا ہے اور جو سب سے کامن ہے. اگر آپ اس پہ ریسرچ کرو اور اسٹڈی کرو تو یہ آپ کے آئی کیو لیول کو ڈسٹرائے کرتی ہے، آپ کو ایک امیجنری ورلڈ میں لے جاتی ہے جس سے آپ کا آئی کیو جو ہے وہ بہت لو ہو جاتا ہے، آپ کو جو لانگ ٹرم میموری ہے وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، اور آپ اپنی جو روز مرہ کی زندگی ہے، جو ڈیلی لائف ہے، ڈیلی روٹین ہے، اس میں سے جو آپ کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اس میں کانسٹنٹ نہیں رہ سکتے، آپ کی جو کانسنٹریشن ہے وہ لوز ہوتی ہے. یہ سائنس پروف کرتا ہے. ایسے ہی آپ کے پاس جو ہے الکوہل ہے، الکوہل اللہ نے حرام کی ہے. اب آپ الکوہل پہ سائنٹیفک ریسرچ کریں، الکوہل جو ہے اس کے فائدے چند ہیں، 1 سے 2، لیکن سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کے نقصانات زیادہ ہیں. میجورٹی اس کے نقصانات ہیں، کم اس کے فائدے ہیں. تو اب اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا. تو جو چیزیں بھی اللہ نے حرام کی ہیں ہماری بہتری کے لیے کی ہیں. تو ہدی للناس، ہدایت ہے قرآن، للناس لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کہا کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ حرام ہے، پرمیسیبل اور ناٹ. تو یار دیکھو، ٹک ٹاک جو ہے، آپ ٹک ٹاک پر اچھی چیز اپلوڈ کرتے ہو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اب آپ اگر اس پہ فار ایگزامپل ٹک ٹاک پہ میوزک شیئر کر رہے ہو تو اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوگوں کا نقصان نہیں کرنا. اب میں نے بتایا نا کیسے نقصان ہوتا ہے میوزک سے، تو اس لیے میوزک آپ نے شیئر نہیں کرنا، وہ غلط ہو جائے گا. ایسے ہی اگر آپ کوئی ایسی چیز شیئر کرتے ہو جو کہ نامہذب ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی سسٹرز ہیں وہ ایسی چیزیں شیئر کر رہی ہیں، وہ حجاب اور پردہ اس کا اہتمام نہیں کر رہی، اس کے بغیر چیزیں پوسٹ کر رہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، اس میں خرابی ہو رہی ہے. خرابی کیسے ہو رہی ہے؟ خرابی ایسے ہو رہی ہے کہ اب جو بھی نان محرم اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، اس کی کانسنٹریشن لوز ہو رہی ہے، کیونکہ یہ مرد کی سائیکالوجی ہے نا، فلسفی ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے، اگر آپ ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، سوشل میڈیا ہے، تو آپ جو ہے جو چیز پوسٹ کرو وہ انفارمیٹیو ہو، پروڈکٹیو ہو، اس میں کوئی رول نہ توڑا جا رہا ہو، کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو. کسی دوسرے کو تو نقصان ہے، آپ کو بھی نقصان ہے. اگر آپ نے میوزک شیئر کیا ہے ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، اب وہ پوری دنیا میں پہنچ گیا. آپ خدا نخواستہ، آپ کو نہیں پتہ اگلے لمحے آپ جو ہے قبر میں ہو، تو وہ گناہ جاریہ ساری زندگی کے لیے بنتا رہے گا فری میں. تو اس لیے جو ہے حلال ہے، سب کچھ حلال ہے، لیکن لمٹس میں رہ کے انسان کو اپنا بہتر اور اپنا نقصان جاننا چاہیے. اللہ نے، دیکھو اللہ بہت ہی سمپل کانسیپٹ ہے، عمیر بھائی بہت ہی سمپل کانسیپٹ ہے. یہ کوسچن جو آیا ہے حلال اور حرام کا، بہت ہی سمپل کانسیپٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ جس کے پاس اتنا علم ہے، دنیا کا سارا علم ہی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ان سب کو تخلیق کرنے والا ہی اللہ ہے. تو اللہ کیسے کوئی چیز سے منع کر سکتا ہے جو انسان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہ ہو؟ اللہ نے منع اس چیز سے ہی کیا ہے جو انسان کے لیے فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے. یہ بات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ایک طرف ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے، ساری چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے، اللہ جیسی تخلیق کوئی نہیں کر سکتا، اللہ پرفیکٹ ہے، اللہ الصمد،
لم یلد ولم یولد، یہ دعویٰ ہم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور پھر جب اسی اللہ نے ایک چیز انسان کے لیے منع فرمائی ہے تو ظاہری بات ہے اس میں نقصان ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے آپ سائنٹیفک ریسرچ کر کے دیکھ لو۔ اللہ پہ اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ سائنس کے ساتھ چلے جاؤ، سائنس میں جا کے دیکھ لو کیا اس کا نقصان ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فائدہ اور نقصان جو رکھا ہے اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے، انسانوں کا ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے، یہ اسپیشلی جو میں نے بات کی ہے نا، یہ جو لبرلز ہیں نا، یہ جو بہت ہی زیادہ ذہین لوگ ہیں، بہت ہی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو کہ اسلام کو یا اللہ کو کم تر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات کی ہے میں نے، کہ اللہ کو ایک جگہ تم یہ مانتے ہو۔ کافر بھی کہتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، کافر نے آج تک میرے جیسا انسان کیوں نہیں بنا پایا؟ جتنی مرضی ترقی کر لے کافر جو ہے، وہ میرا ایک ہاتھ نہیں بنا پایا، ایک آنکھ نہیں بنا پایا، انسان جیسا کچھ نہیں بنا پایا، ایک کیڑا مکوڑا نہیں بنا پایا، قرآن کی ایک آیت نہیں لے کے آ پایا۔ اللہ نے کہا نا جنوں انسانوں جاؤ ایک آیت بھی قرآن کی لے آؤ ایسی بنا کے جیسے قرآن ہے، نہیں لے کے آ پائے۔ پھر جو ہے وہ ان کو یہ چیز بھی ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہے جو اتنا پرفیکٹ ہے وہ کسی ایسی چیز سے منع کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ۔ اور میں آپ کو سب سے بڑی مثال دیتا ہوں، سب سے بڑی مثال یہ آپ نے ٹک ٹاک والا سوال کیا ہے، سوشل میڈیا والا، اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر جو اسی سے جنم لیتا ہے، جیسے کہہ لیں میوزک، بے حیائی اور امورالٹی، اسی سے یہ پیدا ہوتا ہے۔ ویسٹ نے یہ کلچر دیا ہے، ایسا ہی ہے نا، آپ جائیں ویسٹ میں، یو کے رو رہا ہے، یورپ رو رہا ہے، یو ایس اے رو رہا ہے، سارے رو رہے ہیں، ان کے پاس فیملی نہیں ہے، ان کے ہاں فیملی والا سین ہی نہیں رہا، ان کی نسل ہی نہیں آگے چل رہی، شادی والا کانسیپٹ نہیں ہے، نکاح والا کانسیپٹ نہیں ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، ان کا فیملی جو اسٹرکچر ہے وہ تباہ ہو گیا، ان کی نسل آگے، ان کے پاس جتنی مرضی ٹیکنالوجی ہے لیکن وہ اب رو رہے ہیں کہ ہماری نسل ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے تو نہیں وہ آپ کو آسٹریلیا والے ویزا دے رہے، یو کے والے ویزا دے رہے، آؤ کام کرو، ان کے پاس اپنی نسل ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے، وہ تو اللہ نے مہر لگا دی ہے تو وہ اس چیز کو قبول نہیں کر پاتے کہ اللہ سچ ہے اور اللہ حق ہے۔ تو اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے، اللہ جو ہے اس کے پاس سب سے زیادہ جو ہے وہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، آیت الکرسی پڑھتے ہو، بار بار یہ آیت پڑھتے ہو، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لو، اس کی ایکسپلینیشن بھی پڑھ لو کہ اللہ کے پاس وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اتنا علم ہے۔ تو وہ اللہ بھروسہ نہیں کرتے، یہی مسئلہ ہے کہ زبان سے اقرار ہے لیکن یقین یا پھر بھروسے والا سین نہیں۔ یہ تو یقین بھروسہ جو اپنے آپ پر ہے، یہ تو پھر وہ فرعون والی بات ہوگی۔